وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك مائک مجھے داخل نہ سب خواتین کو ادب شیخ کرتی ہیں لوگ کدھر گیا اپنا ٹی وی آن کرا جی ٹی وی صلی اللہ علیہ بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ساتھی سارے مدھم آواز سے سورہ انشراح پڑھو. الم نشرح لک صدرک، یہ سورت پڑھنی ہے. ہر مرتبہ اول میں بسم اللہ شریف پڑھنا، لیکن اونچی آواز سے نہ پڑھی جائے کہ اگر ایک بندہ اونچی آواز سے پڑھے گا تو دوسرے پر چپ ہو جانا واجب ہو جائے گا. نماز کے اندر آپ کوئی صورت پڑھتے ہیں تو سوائے الحمد شریف کے آغاز کے اور کسی بھی صورت کے اول میں آپ بسم اللہ شریف نہیں پڑھیں گے. لیکن نماز کے باہر اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہر صورت کے شروع کرنے کے وقت آپ کو بسم اللہ شریف پڑھنی ہوگی سوائے سورہ برات کے. اگر آپ پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، آگے سورہ برات شروع ہو گئی ہے تو آپ اس کو براءۃ من اللہ و رسول کر کے تو آپ اس کو پڑھیں گے، اس کے بولے بسم اللہ شریف نہیں پڑھیں گے. لیکن آپ اگر ایسا اتفاقاً پہلی سورت پڑھ کے آپ نے چھوڑی ہے، آج آپ وہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں
تو وہی سے آپ نے تلاوت شروع کی، پھر بسم اللہ سورہ توبہ کے اول میں پڑھیں گے، اسی کا نام سورہ برات ہے، اسی کا نام سورہ توبہ ہے۔ اس کے اول میں جب کہ سورہ توبہ کے اول میں بسم اللہ ہے نہیں تو پھر پڑھیں گے کیوں؟ کہا وہ سورت کے آداب کے لیے نہیں، قرآن کے آداب کے لیے، کہ قرآن کو شروع کرنے لگا ہے تو قرآن کو شروع کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، اس وجہ سے وہ سورہ توبہ کے اول میں بھی بسم اللہ شریف پڑھے گا۔ اگر میں پیچھے سے روانی سے پڑھتے چلے آ رہے تو جس سے ہر سورت کے اول میں آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی ہے، ختم شریف پڑھتے ہیں نا، لدوالین آمین کہہ کے، تو پھر آپ پھر بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، کیوں کہ آپ سورہ بقرہ شروع کرنے لگے ہیں۔ مگر اس طرح پھر سے سورہ انفال پڑھتے چلے آئیں، آگے سورہ برات شروع کریں، آپ بسم اللہ شریف نہیں پڑھیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ نماز کے اندر پڑھنے اور نماز کے باہر پڑھنے کے احکام کیا ہیں؟ اور سورہ برات ترتیب وار پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو پھر آپ اس کے اول میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ نے اگلی صورت پڑھ کے چھوڑ دی ہے، نئی صورت پڑھتے صبح دوسرے دن یا اسی دن نئی تلاوت کرتے وقت آپ بیٹھے ہیں تو آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگے ہیں، تو آپ سورہ توبہ کے اول میں بسم اللہ پڑھنی پڑے گی۔ اس وجہ سے نہیں کہ آپ سورت شروع کرنے لگے، اس وجہ سے کہ آپ قرآن شروع کریں۔ اب سورہ انشراح سارے ساتھی پڑھو مدھم آواز سے۔ حافظ صاحب آپ سورہ یاسین شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حضرت شیخ سید سلطان عبد القادر جیلانی شان اللہ، یا حضرت شیخ سید سلطان عبد القادر جیلانی شان اللہ، یا حضرت شیخ سید سلطان عبد القادر جیلانی شان اللہ، یا حضرت شیخ سید سلطان عبد القادر جیلانی شان اللہ، یا حضرت شیخ سید سلطان عبد القادر جیلانی شان اللہ، یا حضرت شیخ سید سلطان عبد القادر جیلانی شان اللہ، یا حضرت شیخ سید سلطان عبد القادر جیلانی شان اللہ، یا حضرت شیخ سید سلطان عبد القادر جیلانی شان اللہ، یا حضرت شیخ سید سلطان عبد القادر جیلانی شان اللہ، یا حضرت شیخ سید سلطان عبد القادر جیلانی شان اللہ، یا حضرت شیخ سید سلطان عبد القادر جیلانی شان اللہ، یا حضرت شیخ سید سلطان عبد القادر جیلانی شان اللہ، یا حضرت شیخ سید سلطان عبد القادر جیلانی شان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا دافع البلیات 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 یا دافع البلیات۔ یہ کلمات پڑھتے وقت ان کے معنوں کا خیال کریں۔ ذات باری تعالیٰ کو آپ منادا سمجھیں، آپ اس کو ندا کر رہے ہیں۔ اللہ از نامینیٹو آف ایڈریس، منادا کو انگریزی میں نامینیٹو آف ایڈریس کہتے ہیں۔ تو اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کا خیال کریں کہ وہ دور ہونی چاہیے،
یہ جملہ نامکمل ہے، لیکن کبھی جملہ سیاق و سباق کے ذریعے سے بھی مکمل ہو جاتا ہے. جیسا کہ ایک انسان روٹی کھا رہا ہے، اس کے گلے میں نوالا پھنس گیا ہے، صرف لفظ پانی بول دیا اس نے. لفظ پانی تو جملہ نامکمل ہے، لیکن کانٹیکسٹ کے ذریعے سے وہ چاہ رہا ہے کہ پینے والا پانی دو. اس کا نہانے والا پانی مراد نہیں ہے، پانی گرا دینا مراد نہیں ہے، پینے کے لیے پانی لاؤ. السلام علیکم. تو اس طرح یا دافل بریات یہ جملہ نامکمل ہے، کیونکہ عرف ندایت منادا ہے، مقصود بالندا، یعنی جس مقصد کے لیے بلا رہا وہ مذکور نہیں ہے، مگر اس کا جو نقطہ نگاہ ہے ذات باری تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. تو وہ خیال کرے کہ میری یہ مصیبتیں مقدمات ہیں، اللہ ٹال دے. دکھ ہیں اللہ مسافر کر دے. غربت کے بلا ہے اللہ ٹال دے. تو یہ ہمارے بزرگوں کے علاوہ نواب صدیق الحسن صاحب قنوجی نے کتاب التعویذات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نوچندی کی جمعرات کو، جس کے چڑھے چنے نہیں جمعرات، یعنی ہر قمری مہینے کی پہلی جمعرات کو یہ ختم شیر خواجگان قادریہ 111 مرتبہ یہ کلمات پڑھے اور کوئی شیرینی رکھ کے دعا مانگے. یہ سامنے شیرینی رکھ کے دعا مانگنا بھی اس نے تجربہ کیا ہے. وہ کہتا ہے میں نے خود اس کو تجربہ کیا ہے، یہ ٹھیک نکلتا ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں. یہ آپ کے ختم شریف کو تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ ختم شریف پڑھنا بدعت ہے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کتاب التعویذات کے اندر نواب صدیق الحسن قنوجی نے، رشید احمد صاحب گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ بخاری شریف جو ہے اس کا ختم پڑھنا درست ہے کہ نہیں. حالانکہ بخاری شریف لکھنے والے بزرگ جو ہیں 203 میں بینا ہوئے ہیں، 194 میں پیدا ہو کر 202-3 تک نابینا رہے ہیں، 203 میں بینا ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ تیسری صدی کے وسط کے قریب چل کے انہوں نے بخاری شریف کو کمپائل کیا ہے. تو تیسری صدی کے وسط تک جس کتاب کا وجود نہیں تھا، ظاہر ہے کہ دور صحابہ کی چیز نہیں ہے. دور صحابہ جو ہے وہ 100 سال سن ہجری تسلیم ہوتا ہے، کیونکہ ہماری کتب سیاق کے اندر وہ حدیث موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں سرکار اس وقت جو لوگ ہیں 100 سال کے اندر یہ فوت ہو جائیں گے. تو عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخری صحابی ہیں جو سن 96 میں ان کا وصال ہوا ہے. تو ظاہر دور صحابہ نہیں ہے، اور دوسری صدی کے اختتام تک کسی تابعی کا وجود بھی نہیں ملتا. یہ جو بابا امر ناتھ ہندی یا ابو معمر مغربی ان کے بارے میں جو روایات ہیں یہ کمزور تسلیم ہوتی ہیں. اس پر حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی حدیثیہ کے اندر لکھا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ ایک صدی میں صحابہ جو ختم ہو گئے، صحابہ کے دور میں تو پھر یہ بخاری کا ختم کسی نے نہیں پڑھا. تابعین کے دور کے اختتام تک تو کبھی نہ بخاری کا ذکر تھا نہ بخاری والے کا ذکر تھا. پھر یہ اس زمانے کے جہاں صحابہ بھی نہیں تابعین بھی نہیں ہے، تو پھر جب یہ جمع ہی نہیں ہوئے تو سنت کا مفہوم کس طرح صادق آئے گا کہ یہ اس کا ختم شریف پڑھنا سنت ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ ثابت الاصل ہے. اس طرح کی باتیں اور ثابت ہیں کہ پاک کلمات پڑھ کے دعا مانگی جائے تو برکت ہوتی ہے. تو جب یہ بعد میں جمع ہوئے تو ان کا پڑھنے میں آپ کو اصل ثابت معلوم ہو رہا ہے. تو پھر قرآن کے پڑھنے میں آپ کو کیوں اصل ثابت نہیں معلوم ہو رہا؟ باقی کلمات طیبہ پڑھنے میں آپ کو کیوں اصل نہیں معلوم ہو رہا؟ سارے ساتھی اپنے اپنے گھروں میں ختم شریف خواجگان قادریہ لے جا کے رکھو، اس کے رکھنے سے بھی برکت ہوتی ہے. آج بھی کچھ ساتھی ابھی آئے تھے مجھے لے جانے کے لیے. ہمارے گھر میں ہم نے وہ چڑیلیں دیکھی اپنی آنکھوں سے، تو آپ چلے. میں نے کہا اس وقت میں جا نہیں سکتا، رات جس وقت مجلس فارغ ہوگی دیکھوں گے، جس وقت مہمان چلے جائیں گے تو چلا چلوں گا. لیکن چند مرتبہ آگے ایسا ہوا کہ لوگوں نے بتلایا تو یہ ختم شریف خواجگان قادریہ وہاں ٹانگ دیے کہ اس کے بعد وہ چڑیلیں نہیں دیکھی. تو آپ اپنی اپنی مصیبتوں کی سوچ کر کے یہ دافل بلیات پڑھا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قاضی الحاجات 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 یا قاضی الحاجات
یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رافع الدرجات 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کافی المہمات 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا منزل البرکات 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا باقی انت الباقی 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 یہ ختم شریف خواجگان قادری بھی چھپا ہوا ہے، یہ بھی ضرور لے جائیں. اور وہ شجرہ جو ہے نا وہ بھی آپ کے گھروں میں ہر حالت میں ہونا چاہیے. اس کے نیچے یونیورسٹی کی جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کا بھی فوٹو ہے، پتہ چلتا ہے کہ کام ہوا ہے. لاہور کی شاہی مسجد سے تقریباً 1.5 گنا بڑی جگہ بنائی ہے، لیکن ہمیں کبھی ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا چندہ وندہ ہم نہیں کرتے. تو اس وقت کسی بزرگ نے چھوٹی موٹی بھی جگہ بتائی، قوم کو بتلاتا ہے کہ یہ کر رہا ہوں تو مدد کرو. ہم کسی سے مدد مانگنا چاہتے ہی نہیں، اس لیے ہم نے تو وہ کبھی شابری وہ گھروں میں ہونا چاہیے. تو شجرے کا فائدہ یہ ہے کہ ان کی برکات سے مسائل حل ہوتے ہیں اور ان کی برکت سے وہ نعمتیں ملتی ہیں جن کے متعلق بندہ توقع نہیں کر سکتا. مولوی شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، ان کا اصلی نام ہے مولوی احمد فاروقی ہیں، یہ سید نہیں ہے. شاہ ان کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں. شاہ دلی میں مولانا لوگوں کو، ہندوستان میں اکثر مولانا لوگوں کو بزرگ جان کے شاہ کہتے تھے. تو اصل میں یہ فاروق اعظم رضی اللہ کی اولاد میں سے ہیں. فتح الرحمن بترجمۃ القرآن پرشین میں ان کا ٹرانسلیشن ہے، اس کے اوپر میں ان کا شجرہ لکھا ہوا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب مولوی احمد نام ہے. جس وقت یہ ابن عبدالوہاب نجدی کے ساتھ ان کی کچھ سنگت ہوئی نا، تو انہوں نے محمدی تحریک کے نام سے ہندوستان میں تحریک شروع کی. اسی طریقے پر جس طرح کہ سعودی عربیہ میں اس وقت صورتحال ہے نا، ایسے حالات پیدا کرنے کے لیے ہندوستان میں اس وقت دلی جو ہے یہ پنجاب کا حصہ تھا. یہ آپ کو تحریک پاکستان کا بھی پڑھے تو اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ کے برٹش گورنمنٹ کے دور میں جب یہ وہاں سے چلنے لگے تو اس سے کوئی 2 سال پہلے انہوں نے دلی کو پنجاب سے ہٹا کر کے ہندوستان میں شامل کیا تھا، وغیرہ یہ پنجاب کا حصہ تھا. اور یہ جان کے آپ کو اور بھی بڑی حیرت ہوگی، جو نکلسن بڑا مشہور ہے نا، نکلسن کو 40 برس کی عمر کے اندر فوت ہوا ہے. اس کی شہرت کی وجہ کیا ہے کہ یہ اس آدمی نے دلی کی جو بغاوت تھی اس کو دبایا تھا. وہ دلی کی بغاوت دبانے کے وقت یہ کہاں تھا؟ یہ لاہور تھا. تو لاہور کا کیا تعلق بنتا ہے؟ کہ دلی ماتحت تھی لاہور کے. دلی پنجاب کا حصہ تھا اور پنجاب کی سینٹرل پلیس جو تھے وہ لاہور تھا. تو لاہور میں وہ کمشنر کی حیثیت سے بیٹھتا تھا. اس وقت یہ کمشنر کے اختیارات تھے کہ وہ دلی میں تمام معاملات کی دیکھ بھال کرے. تو اس لیے اس جگہ انہوں نے جب یہ آ کے تحریک شروع کی تو لوگوں نے ان کو وہابی کہنا شروع کر دیا. اس وقت پھر انہوں نے صوفیت کے بارے میں کتابیں لکھی، یہ الطاف قدس وغیرہ اور یہ دوسری جو القول الجمیل وغیرہ، یہ اس وقت کی یادگاریں ہیں. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں جب محمدی تاریخ جاری کیا تو محمدی کی وجہ سے مجھے وہابی کیوں کہا جا سکتا ہے؟ ان کا مدینے والی سرکار جو محمد ہے ان کے نام پر ہوتا تو ہم کبھی آپ کو نہ کہتے ہیں. یہ محمد ابن عبدالوہاب کے نام پر آپ نے کیا، اس وجہ سے ہم آپ کو وہابی کہتے ہیں.
تو فتح پوری دلی میں دلی اس کے فتح پوری کی چار دیواری سے باہر ایک پل ایک ہے وہ کنویں کی قسم کی چیز، اس جگہ پر ان پر حملہ ہوا تھا قاتلانہ. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ان کے ماننے والے تھے مولوی احمد کے بجائے ولی اللہ کہنا شروع کر دیا. اصل میں ولی اللہ ان کا نام نہیں تھا، احمد نام تھا. جب ان کو وہابی مشہور کیا گیا تو پھر ان کے مریدوں نے ان کو ولی اللہ کہنا شروع کیا. تو انہوں نے اپنی کتاب انفاس العارفین ایک کتاب لکھی ہے. اس کے اندر بتایا کہ میرے والد صاحب، میری دادی صاحبہ جو ہے، جس وقت ان کے والد فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک شجرہ دیا کہ یہ پاس رکھو. تو میری دادی کی ماں نے یہ کہا کہ اور کو تو آپ ویلیویبل چیزیں دے رہے ہیں، کوئی سونا چاندی روپیہ پیسہ، لیکن اس بیٹی کو آپ کاغذوں کا پلندہ دے رہے ہیں. یہ کاغذوں کا پلندہ بیٹی کیا کرے گی؟ ابھی اس کی شادی ہونی ہے، اس کو جہیز کے لیے کوئی چیز چاہیے، اس کو زندگی گزارنے کے لیے وسائل چاہیے. آپ پیسے دیں گے جو کاغذ دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اس پر شجرہ لکھا ہوا ہے، اس شجرے کو یہ پڑھے گی. ان شجرے والوں کی برکت سے اس کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا جو ان شجروں والوں کا صحیح جانشین اور صحیح وارث ہوگا. اب اس سے اس کی بھی تردید نکلتی ہے، نبی کو تو پیٹ کے اندر ہونے کے زمانے میں پتہ نہ ہو کہ یہ نہ رہ یا مادہ. جو یہ لوگ کہتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ ہمارے ابھی دادی کی شادی نہیں ہوئی، تو کہا یہ شجرہ پڑھیں گے تو اس شجرے کی وجہ سے شجرے والوں کا وارث اللہ تعالیٰ اسے دے گا. ابھی شادی نہ ہوئی ہو تو مولوی صاحب کو پتہ ہو کہ بیٹا ہوگا اور بیٹا اس صفت کا ہوگا، تو پھر یہ فیض انہوں نے پایا کہاں سے ہے؟ نبی کو پھر کیوں علم نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن اس سے پتہ یہ چلا نا کہ یہ جو شجرے پڑھتے ہیں بیکار نہیں ہیں. یہ انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ شجرے پڑھے گی، ان ناموں کی برکت سے پھر اس کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں شاہ عبد الرحیم صاحب جو شاہ ولی اللہ صاحب کے ابا جی ہیں، یہ دراصل اس شجرے کا نتیجہ ہے. خود تو اپنے باپوں کی ولادت تسلیم کرتے، بزرگوں کے نام کی برکت سے وہ پیدا ہوئے ہیں، لوگوں کو منع کیوں کرتے ہو؟ سمجھ آئے گی بات؟ یہ شجرہ بھی اپنے اپنے گھروں میں رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا غیاث المستغیثین اغثنا، 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 یا غیاث المستغیثین اغثنا. یہ اس وقت یہ ٹیپیں ہو رہی ہیں، یہ ٹیپ ہو رہا ہے، ریکارڈڈ ہے. آپ کسی سے بات کریں تو بڑے پوری جرأت اور قوت کے ساتھ بات کریں. جس کتاب کا میں نے نام لیا ہے، میں پہلے کتاب اندر رکھتا ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں. وہ کتاب میرے پاس موجود ہے اور حوالہ بھی اس پر لگا ہوا ہے، اور لی بھی آپ سے تھی مولانا حافظ نعمت علی صاحب سے، وہاں ان کے شہر میں جو پہلے منٹگمری تھا بعد میں سائیوال ہے، تو وہاں سے لی تھی. میرے کتب خانے میں موجود ہے، حوالہ اس پر لگا ہوا ہے. انفاس العارفین اس کتاب کا نام ہے. آپ کو یہ تو پتہ نہیں، میں کوئی بات کروں تو میں یہ نہیں کہتا نہیں جی میں نے یہ نہیں کہی تھی. یہ تو متعدد لوگ اپنے بیگانے سارے دباؤ ڈال کے دیکھ چکے ہیں نا کہ میں کسی میدان کا کند نہیں ہوں کہ مجھے کوئی للکارے تو میں کہوں نہیں میں نے یہ بات نہیں کی تھی. میں انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا اور ثابت کر کے چھوڑوں گا. یہ عقیدہ میرا اکیلے کا نہیں ہے، تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے. جو چیز اہل سنت کی نہیں پائے گی میں نے آپ کو کبھی نہیں بتلائی. اہل سنت ہی اکیلے کو اسلام سمجھتا ہوں. اس کے سوا جتنے مذاہب ہیں ان کا میں نہیں تسلیم کرتا ہوں. اگر کوئی اس بارے میں مجھ سے گفتگو کرنا چاہے گا تو میں پوزیشن میں ہوں کہ میں گفتگو کر سکوں. اس لیے ساری زندگی دعاؤں میں اکیلا آدمی ہوں غالباً جو پوری زندگی دعاؤں میں. کیوں مولانا آپ کے سامنے جتنی دعائیں کی ہیں، مولا کریم مذہب آل حق آل سنت کو ترقی عطا، ان کو غلبہ تام عطا. یہ سنی مذہب کی باتیں ہیں، آپ اپنے گھروں میں رکھیں، جب کبھی ضرورت پڑے پیش کریں، اور اگر جب بات نہ نبٹ سکے میرے ساتھ بات کریں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ناصر المظلومین انصرنا، 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 یا ناصر المظلومین انصرنا،
يا ناصر المظلومين انصرنا 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 بسم الله الرحمن الرحيم رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. یار شیف کے اجتماع کا بہت بڑا مقصد ہے یہ خاص خضوع خشوع کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ ہی پڑھو. اللہ تعالیٰ مسائل کو حل فرمائے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. جتنے بھی بے اولاد لوگ ہیں ان کا ذہن خیال رکھ کے ان کے لیے دعا کی سوچ سے یہ پڑھو کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. مولا کریم مجھے اکیلا نہ چھوڑی. تو سب سے اچھا وارث ہے لیکن بندے کو بندے کی وراثت کا پتہ چلتا ہے یہ میرا وارث بنا ہے. مولا کریم تو مہربانی کر کے مجھے بیٹا تھا. یہ خیال احساس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. ذوق شوق سے پڑھو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ساحل فساحل كل صعب بحرمة سيد الأبرار. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. امداد کن امداد کن حضر جرم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شاہر درخواہ. امداد کن حضر جرم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شاہر درخواہ. امداد کن حضر جرم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شاہر درخواہ. امداد کن نظر جرم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شاہر درخواہ. امداد کن نظر جرم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شاہر درخواہ. امداد کن حضر جرم آزاد در دین و دنیا شاد کن یا شاہر درخواہ. امداد کن حضر جرم آزاد کن
در دین و دنیا شاد دنیا شاہی عبد القادر بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی خیر گردانی باقی غوث سخلانی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولک محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اے اللہ جو کلمات طیبہ پڑھے اپنے بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ان کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شرف تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی تمام آل بیت ازواج مطہرات بنات طیبات اولاد امجاد حسنین کریمین خادم الجنت مولانا مرتضیٰ شہیدان اللہ ائمہ آل بیت ان کے متعلقین الواعقین بسیت آل حق قدر سب کے بعد حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان بن حضرات عشرہ مبشرہ حاضرین بدر حاضرین احد حاضرین بیعت رضوان اور قبل فتح مکہ کے صحابہ بعد فتح مکہ کے جمیع صحابہ کی ارواح مقدسہ کو حساب شمار اور ان کے متعلقین لواحقین میں سے جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے صحیح العقیدہ تھے سب کے بارے میں خصوص کے ساتھ حضرت سید عطفہ امام حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد حنبل حضرت غوث الصقلین پیر کبیر دستگیر اور سبحانی خواجہ ولی نواز سلطان سرکار شیخ شہاب الدین سوردی سید بہاء الدین نقشبند شہنشاہ بخارا سید ابو الحسن شاذلی حسینی رضی اللہ تعالیٰ
اور ان جمی بزرگان کے متعلقین الواحقین پیران طریقت اساتذہ کرام مریدین مخلصین یاران و احباب اولاد اجداد ابا و اجداد میں سے جتنے بھی لوگ صحیح عقیدہ گزر سب کے بارے میں قادری چشتی نقشبندی سوروردی شاذلی بدوی زنجانی خلوتی شتاریہ درکاویہ دندراویہ قرویہ اویسیہ اور دیگر ثلاثیہ ولی اللہ جو معلوم نہیں بھی ہو سکے سب کے بارے میں ہم جتنے حاضرین ہیں ہمارے آبا و اجداد سسرال مہربانوں دوستوں یاروں عزیزوں میں جتنے بھی آل حق قدرت سب کے بارے میں کل روئے زمین پر جتنے بھی صحیح العقیدہ لوگ گزرے سب کے بارے میں پروردگار جن پاک لوگوں کا ذکر کیا ان کی برکت سے جو کلمات طیبہ پڑھے گی ان کی برکت سے اور اس مسلمانوں کے جرگے کی برکت سے آج کے اجتماع میں جو بھی نیک نیت ہی اور اس نے عقیدہ کی شرط کے ساتھ آیا ہے مولا کریم جس کی جو نیک مراد ہے پوری فرما سب کی مشکلیں آسان فرما جتنے بے اولاد ساتھی ہمارے کل روئے زمین پر مولا کریم سب کو صالح نرینہ طویل عمر نیک وقت اولاد تھا ایک ہمارے لنگر کے خادم چودھری فضل حسین صاحب ایک نظر حسین صاحب ایک غازی الطاف حسین صاحب انہوں نے ہمارے مشن کی بڑی خدمت کی یہ تینوں نرینہ اولاد کے بغیر ہیں اللہ تعالیٰ خطیب کو بھی دعا کرو اللہ اس کو بھی بہت سارے بیٹے عطا فرمائے اللہ صدقہ مدینے والی سرکار کا کل روئے زمین پر جتنے بھی ہمارے مخلصین ہیں سب کے گھروں میں نرینہ صالح طویل عمر نیک وقت اولاد عطا فرمائے جو بے روزگار ان کو باوقار روزگار عطا فرمائے کچھ ساتھیوں کے مقدمات ہیں اللہ کریم ان کو کامیابی ملک محمد فاروق صاحب اور ان کے والد صاحب اس سارے خاندان نے ہمارے مشن کی بڑی خدمت کی ہے اور ان کی بھی کوئی استعدالتی کوئی صورتحال ہے اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے اللہ ان کے اولاد میں خیر و برکت فرمائے اے اللہ صدقہ مدینے والی سرکار کا جتنے بھی بچے ہمارے مریدوں کے پڑھنے کے لیے جا رہے مولا کریم کو کامیابی عطا فرمائے جن کو داخلہ چاہیے ان کو داخلہ عطا فرمائے جن کے گھروں میں بے چینی اللہ کریم کی بے چینیاں دور فرمائے بعض جگہ بیویوں کی زیادتی ہے بعض جگہ مردوں کی زیادتی ہے اللہ کریم دونوں جماعتوں کو زیادتی سے باز فرمائے اور راہ راست پر قائم فرمائے اور ان کو دوستانہ زندگی گھروں میں نصیب فرمائے آئندہ نسلوں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے جہاں بیوی اور میاں کا آپس میں جھگڑا ہے وہاں نسلیں تباہ ہو رہی ہیں اے اللہ مدینے والی سرکار کا صدقہ پنجتن پاک کا صدقہ نبی پاک علیہ السلام کے خلفائے راشدین کا صدقہ نبی پاک کی تمام آل بیت تمام صحابہ اور تمام اولیاء اللہ کا صدقہ مولا کریم ہمارے مخلصین کے گھروں میں سکون اور اطمینان عطا فرمائے عالم اسلام کے ہر فرد کے گھر میں سکون اطمینان عطا فرمائے مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو اولیاء اللہ کے نظام خانقاہی کو تعزیز صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ رنوے کے لیے دعا کر چھٹو اس نے بوٹی نہ ویزا نہیں پہ لگنا اس نے دل نہیں پہ لگنا دعا کرو اللہ تعالیٰ اس نے بوٹی نے جلدہ بھی ساجد بھی ہے ارشد اللہ عنہ ساجد مجھے واسطے دعا کرو دی مصیبت ہے اللہ ارشد صبح تھا مطلب یہ بھی نہیں لگا اللہ ساجد ارشد اللہ عنہ امتیاز اشتیاق اس نے آئی ہے ساجد اشتیاق دعا ہے یہ ساجد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی کسی دوست نے دیکھا اچھا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. یہ قرآن مجید کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے نہایت سادہ طریقے سے، اور ملک کے اندر بے شمار قاری ہیں، لیکن بدقسمتی سے نہ قرات کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں نہ مشق کی ہوئی ہے. یہ بڑے مزے کی بات. ایک بزرگ ان کی آواز میں بڑا سوز ہے لیکن پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو میں نے کہا کہ آپ اگر قرات کی مشق کریں تو آپ کی آواز میں بڑا سوز ہے. انہوں نے کہا میں نے 6-7 برس قرات پڑھی ہے، ساری کتابیں قرات کی پڑھی ہیں اور سب مشق کی ہے، ذرا وہ مجھے زکام لگا ہوا ہے اس لیے. قرات ایک بہت بڑا عاشقانہ علم ہے. اس کی اصل شرح میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ سرکار کی ادا ہے، یہ عربوں کا علم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام سے پہلے فلالوجیا جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر جو 2 مشہور ٹاپک چلے آ رہے ہیں، ایک اصوات طریقہ کا اور ایک اصوات حبیثہ کا. یہ خبیثہ خیر نقطہ کے ساتھ نہیں ہے، اور اصوات حبیثہ، یہ 2 سبجیکٹ اس میں چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کا قرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ مخارج اور صفات، حرف نکلتا کہاں سے ہے، اس کا جواب بھی جو بولا جائے گا وہ مخرج کہلائے گا. اور نکلتا کیسے ہے، آواز مدھم ہوتی ہے یا اونچی ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے یا نرم ہوتی ہے، آواز منہ میں پھیلتی ہے یا نہیں پھیلتی، اور آواز میں منہ پورا کھلتا ہے نہیں کھلتا، حلق چوڑی ہوتی ہے نہیں ہوتی. یہ سب باتیں جو ہے نا، یہ اس کے جواب میں بولی جاتی. کیسے نکلتا ہے؟ اب کہتے ہیں سانس اور آواز دونوں مخرج میں بند ہو جاتے ہیں. یہ حروف شدیدہ کے لیے ہوتا ہے. شدت کی یہ تعریف، شدت سختی کو کہتے ہیں، لیکن قراء کی زبان میں آواز مخرج پر زور سے لگے، سانس اور آواز دونوں بند ہو جائیں، اس بات کا نام ہے شدت. اور جب آواز مخرج پر لگے تو اس طرح مخرج حرکت کرے، اس صفت کا نام ہے قلقلہ. فقرعوا، یہ قاف کے مخرج پہ آواز لگی ہے نا، آواز نے مخرج نے جنبش کی ہے، اس صفت کا نام ہے قلقلہ. جسے آپ کہیں اور تو کدا بھی نہیں مننے لگی جیسا گران رہنے لیا راتی ویلا سٹی بندہ یہ کنی ٹورنا سا زمین پر مارنا ہونا سا، وہ ٹھنن کر کے بولنی ہونی سی، ٹھنن مطلب کوئی سب سری رستے جائے تو وہ ڈرے نہ لگوں ٹھیک ہے. اس طرح کر کے لگتی تھی نا، تو جو ایک مرتبہ لگ کے وہ جمپ کرتی تھی نا، اس کا نام قلقلہ ہے. اصل میں قلقلہ اسماء صوت میں سے قلقل، جیسا ٹھک ٹھکاری نہ رکھا جس کو موٹر سائیکل کہتے ہو، قدیم زبان میں اس کا نام تھا ٹھک ٹھکا.
جیسے عرب لوگ ٹرین کو قطار کہتے ہیں، وہ اس کی شکل کے نام پر اس کا نام انہوں نے رکھ دیا ہے، وگرنہ یہ فارسی میں سائیکل کو دوچرخہ کہتے ہیں، تو یہ اس کا نام نہیں، اس کی شکل کو دیکھ کے انہوں نے بنا لیا ہے۔ کیا ہے تو اس طریقے قلقلہ یہ ایک صفت ہے اس کی، پر یہ جو صفات ہے نا ان کی ادائیگی کی جائے، جہاں سے نکالنا ہے وہاں سے نکلے، جس طرح نکالنا ہے اس طرح نکلے، تو یہ مخرج کی ادائیگی کہلائے گا اور صفت کی ادائیگی کہلائے گا۔ پھر ایک ایک حرف کی کئی صفتیں ہیں کہ اس کے اندر یہ شدت بھی ہے، اس کے اندر قلقلہ بھی ہے، اس کے اندر استعلاء بھی ہے، اس کے اندر اطباق بھی ہے، اس کے اندر استطالت بھی ہے، یہ سب صفات ہیں۔ تو یہ تلفظ کرتے وقت یہ صفات ملحوظ ہوں، پھر قرات ہے، پڑھتے وقت کہ الحمدللہ رب العالمین اور کہے ساری کتابیں پڑھی ہوئی، یہ بڑے دکھ والی بات ہے۔ اب میرے جیسا آدمی پڑھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میں تو کام اتنا کرتا ہوں، کرتے گا مجھے اتنی نیند آئی ہوئی ہے، اتنا تھکا ہوا ہوں۔ آج 15 دن بعد حجامت بنائی ہے، 15 دن حجامت نہیں بنا سکتا، کام اتنا ہے کہ ابھی کریں گے، کرتے وہ کام مکمل نہیں ہوتا، سارے باقی کام رہ جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ کھانا اس لیے رہ جاتا ہے کہ وہ کام مکمل نہیں ہوتا، کہ ابھی کھائیں گے، ابھی وقت ہی ٹل جاتا ہے، پھر بھوک نہیں رہتی۔ تو ہمارے جیسے لوگ قرات نہیں پڑھتے، قرات پڑھنے والا آدمی اور دوسرا کام کوئی نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں کو قرآن دیکھا ہے ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے صوبے کتنے ہیں، ایک ہی کام کی۔ ایک آدمی ہر کام میں دخل دے تو پھر کوئی بھی کام اس کا مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن جو خوش آواز لوگوں کو ہمت کر کے قرات کو تیار کرو، قرات ایک بڑا حسین علم ہے، سرکار کے عشق اور محبت کی یادگار ہے۔ اب اذان کہیں پھر اس کے بعد مجلس کی کارروائی شروع کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، وہ سفید کپڑا جو یہاں بچھایا کرتے ہیں وہ کیوں نہیں بچھایا ساتھی؟ ہاں وہ بچھانا چاہیے تاکہ دوست جو السلام علیکم جو سٹیج پر آ کر کے علماء کرام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا ثنا خانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آسانی سے آ بھی سکیں جا کے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ السلام علیکم، کوئی نہیں، ذرا سارے مہمان نظر آنے چاہیے، میں تو نظر اچھی پرانا ہی ہو گیا۔ کسی طرح کوئی نیک نیتی لانے ہوتے پتہ لگا میں جوان آدمی ہوں تو جس طرح طبیعت کو گڑبڑ نہیں ہوتا کہ تکیوں عمر کٹن لگنی ہے، جڑی سال دی تکنے سو کیا آکھنے اس میں کوئی پتہ نہ بندہ تو کوئی طبیعت خوشی محسوس ہونی نہیں، کوئی تھوڑی لٹھا پجات رٹھا جا کوئی بندہ تک ہو نا تو جڑی عمر ہونی اس میں جو کٹن ہونی پڑی۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں 11ویں شریف کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے تلاوت قرآن پاک کر دی ہے۔ اب سب سے پہلے صوفی منیر احمد صاحب جو باغباں بھی خوش رہے راضی رہے سیاد بھی، کعبہ کا حج بھی اور گنگا کا اشنان بھی، تاکہ اللہ خوش رہے راضی رہے شیطان بھی۔ یہاں پٹواری دوئے کندھا لیونے نعت پڑھنی ہے لیکن 3 منٹ کے اندر